یہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور نامعلوم یہاں پر جو منشیات فروش ہیں وہ یہاں پر فٹ پاتھوں پہ دونوں تینوں طرف پڑے ہوئے ہیں. لہٰذا زرعی انتظامیہ سے اپیل ہے کہ وہ ان لوگوں کو فوری طور پر صاف کرے. یہ یاد رکھیے کہ ہمارا ووٹ جو ہے بڑی قیمتی چیز ہے. ہم ووٹ صرف اسی کو ڈالیں گے جو مجلس ماتم عزاداری میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. ہمارا مقصد، ہمارا مشن صرف اور صرف عزاداری ہے. بہرحال میں گزارش کروں گا پروفیسر صاحب سے کہ شہادت حضرت امام تقی جواد علیہ السلام کی مجلس سے خطاب فرمائیں. محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلندتر صلوات. آواز بلند صلوات. مقصد صرف ہمارا عزاداری نہیں ہے، ائمہ کا مقصد عزاداری ہے، بی بی ثانی زہرا کا مقصد عزاداری ہے، انبیاء کا مقصد عزاداری ہے، ملائکہ کا مقصد عزاداری ہے، جو غیب میں بیٹھے ہیں اس کا مقصد عزاداری ہے، خود اللہ کا مقصد عزاداری ہے. وہ کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا. اس سے پہلے کہ ہم مجلس شروع کریں کچھ گزارش ہے. سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی، اس سے پہلے کہ میرے ذہن سے نکل جائے. شہزادی سلمی بنت محمد پولیس اس گلشن بنت داؤد الدین محمد علی ابن محمد حاج محمد، معصومہ بنت محمد علی، حبیب بنت محمد علی داؤد، نرگس بنت داؤد علی، زبیدہ بنت داؤد علی اور حاجی محمد کی فیملی کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے، اور اس میں آپ میری والدہ شیخانہ مریم بنت مظفر حسین نقوی کو شامل کر لیجیے، اور مکی بھائی کی بہن شازیہ بیوی کو شامل کر لیجیے، ان کے والد عطاف صاحب کو شامل کر لیجیے. تمام مومنین و مومنات بالخصوص ان کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کو سب کو شامل کریں. محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن خلق الموت الحق بالحق بالقاسم وإلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وحرمتهم وعظمتهم وعصمتهم أجمعين. أما بعد فالله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم ويدل بكل همزة الهمزة درود محمد وعلى
ذکر ہے کتاب عصمت کے 9ویں پارے کا، ذکر ہے سلطنت عظمت کے 9ویں تاجدار کا، جن کا نام محمد لقب تقی جواد ہے، اور جن کا علم، جن کا اخلاص، جن کا عمل دنیا کے اندھیروں میں روز روشن کی طرح چمک رہا ہے۔ درود پڑھیے محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم 3 معاملات میں برابر ہیں، یعنی جب ہم شجاعت کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم امیر المومنین کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی لمحہ اس منبر پہ بیٹھ کر امیر المومنین کے فضائل کے علاوہ ہٹ کے کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو دل پہ اتنا گزرتا ہے کہ امیر المومنین کا حق ماننے والوں کی میں بھی تو شامل نہیں ہو رہا۔ تو امیر المومنین کے فضائل سے فرصت ملے تو ہم کہیں جائیں۔ ایک عرب شاعر تھا، اس کا نام ہے ہمیری، شاید کسی نشست میں اس مسئلے پہ بات ہوئی، لیکن دوبارہ کرا دیتے اس لیے کہ علی کا ذکر اور علی کے فضائل بار بار پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ عرب کا یہ شاعر، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ امیر المومنین کا کوئی ایسے فضائل نہیں ہیں جن پر میں نے کوئی شعر نہ لکھا ہو۔ ہمیری کا بیٹا کوئی نہیں، اس کی 4 بیٹی۔ اس نے امیر المومنین کی ہر فضیلت پر ایک شعر لکھا، 20,000 شعر بنے۔ وہ 20,000 شعر اس نے اپنی بڑی بیٹی کو یاد کرائے۔ اس کے بعد 20,000 فضائل پر 20,000 شعر لکھے، اپنی دوسری بیٹی کو یاد کرائے۔ اس کے بعد 20,000 فضائل ڈھونڈے، ہر فضیلت پر ایک شعر کہا، 20,000 فضائل اپنی تیسری بیٹی کو یاد کرائے۔ اسی طرح 20,000 فضائل اپنی چوتھی بیٹی کو جب یاد کرا چکا، اور یہ بات قابل غور ہے کہ پہلی بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ دوسری بیٹی کے پاس کون سے 20,000 شعر ہیں۔ جب 80,000 شعر لکھ چکا تو اس نے دعویٰ کیا کہ امیر المومنین کی کوئی ایسی فضیلت نہیں جس پر میں نے شعر نہ کہا ہو۔ کوئی فضیلت ایسی نہیں جس پر میں نے شعر نہ کہا ہو۔ یہ دعویٰ کر کے یہ گھر میں آیا، گھر میں آ کے بیٹھ گیا، تھوڑی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی، گیا جا کے اس نے دروازہ کھولا تو اس باہر ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے کہا تو ہی ہے ہمیری جس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے امیر المومنین کے سارے فضائل پر شعر کہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو ہمیری ہوں، تو کون ہے؟ اس نے کہا یہ چھوڑ میں کون ہوں، نام سے نہیں ہمیں تو کام سے مطلب ہے، نام سے نہیں ہمیں تو کام سے مطلب ہے۔ بتا کہ تم نے ہی 80,000 شعر لکھے ہیں میرے مولا کے فضائل پر؟ ہمیری نے کہا بالکل، میں نے تمام فضائل پر، امیر المومنین کے تمام فضائل پر ایک ایک شعر لکھا ہے، اور وہ 80,000 شعر بنتے ہیں۔ آنے والے نے مسکرا کے کہا تو کیا سمجھتا ہے امیر المومنین کے صرف 80,000 فضائل رسول نے بتائے تھے؟ کہا بتا تیرے پاس کوئی ایسی فضیلت ہے جس میں میرا شعر نہ ہو؟ کہا بالکل ہے، ایک فضیلت ہے جس میں تو نے نہیں لکھا۔ مجھے نہیں پتا کون سا ہے، بتا کون سا ہے۔ کہا ایک روز امیر المومنین دوستوں کے ساتھ بیٹھے خطبہ دے رہے تھے،
کسی مسئلے کو سمجھا رہے تھے، مسئلے کو سمجھا رہے تھے، اوپر فضا میں باز نے کبوتر پہ حملہ کیا، نیچے بات چیت ہو رہی ہے، اوپر باز نے کبوتر پہ حملہ کیا، کبوتر نے دیکھا نیچے میرے مدد کرنے والا بیٹھا ہے، کبوتر آیا اور آ کے علی کے دامن سے چمٹ گیا، یہ منظر باز نے دیکھ لیا، باز بھی پیچھے پیچھے آیا، وہ آ کے دامن سے چمٹ گیا، باز احتراماً رک گیا، پتہ چلا غیرت ہو تو باز میں بھی ہوتی ہے، علی کے احترام میں رک جاتا ہے، باز رک گیا، باز نے ادب سے سلام کیا، علی نے سلام کا جواب دیا کہ تجھ پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد مولا نے پوچھا کیسے آئے؟ کہا مولا ایک مسئلہ بتانے آیا ہوں، بڑے دنوں سے ایک مسئلے میں ہوں، ایک مسئلہ بتانے آیا ہوں۔ علی نے کہا بتا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا یہ آپ کے دامن سے متمسک ہوا ہے، آج میں نے اسے دیکھ لیا، اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ اسے میرے حوالے کر دیجئے۔ علی نے کہا کیوں تیرے حوالے کر دوں؟ باز نے کہا اس لیے کہ اللہ نے اسے مجھ پر حلال کیا ہے۔ علی نے کہا سبحان اللہ، تو علی کو بتائے گا حرام حلال کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے بتائے گا حرام حلال کیا ہوتا ہے؟ ہوگا تجھ پر حلال۔ اس وقت تو اس نے میری مدد مانگی ہے، وہ علی جو کبوتر کی مدد کرنے کے لیے آئے، کیا میری آپ کی ہر مصیبت میں نہیں آئے گا اگر ہم یا علی مدد کریں؟ یعنی تو نے اس پہ شعر نہیں دیکھا، تو نے اس پہ شعر نہیں دیکھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہم تین معاملات میں ایک سے ہیں۔ اب اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ، یہ تو پہلے علی کا واقعہ ہے، ایک واقعہ 8ویں علی کا بتاتا ہوں آپ کو، جس امام کی آج شہادت ہے ان کے والد امام علی رضا علیہ السلام۔ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت ہم جو پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کی ایک خاص وجہ، آپ جب بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے تو بعد امام کی زیارت سے پہلے امام علی رضا کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ یہ زیارت ضرور پڑھا کریں، اور اس پر کبھی بات ہوگی جب ہم قضاء و قدر پہ بات کریں گے۔ تو یہ زیارت اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ جتنی بار میری زیارت کرو گے اتنی بار میں قبر میں تمہیں دیکھنے آؤں گا۔ محمد صلی اللہ شکاری ہرن کے بچے کو اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ دیکھیے 8ویں امام علی رضا کا ایک لقب ہے ضامن آہو، ضامن آہو، آہو عربی میں کہتے ہیں ہرن۔ تو شکاری ہرن کے بچے کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، ہرنی نے دیکھا کہ اس کے بچے کو شکاری لے جا رہا ہے، اب ماں کی تڑپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، لیکن اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے بچے کو چھوڑا سکے۔ یہ معاملہ دور سے امام علی رضا دیکھ رہے تھے، شکار اٹھا کے لے جا رہا تھا، امام علی رضا نے سامنے آ کے اس کو روک دیا، کہا رک جا، کہا رک جا، اس شکار کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے۔ آپ نے غور نہیں کیا، کیا رک جا، اس شکار کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے۔ شکاری نے حیران ہو کے کہا قبلہ اگر آپ کہتے شکار چھوڑ دے تو بات سمجھ میں آ جاتی، یہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے سے کیا مقصد؟ امام نے کہا جب سے تو نے اس کو اٹھایا ہے اس کی ماں بہت بے قرار ہے، اس کی ماں بہت بے قرار ہے، اگر تو اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے گا تو یہ جائے گا اپنی ماں سے ملے گا اور واپس آ جائے گا۔ شکاری نے ہنس کے کہا قبلہ آپ کوئی بڑی شخصیت لگتے ہیں، چہرے سے بھی روحانیت ہے، چہرے پہ بھی نور ہے، لیکن آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بھلا آج تک کوئی
شکار جا کے شکاری کے پاس واپس بھی آیا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں آیا مگر یہ آ جائے گا۔ شکاری نے کہا اگر نہ آیا تو کون ضامن؟ امام نے کہا نہ آیا تو امام ضامن۔ جب تک یہ اپنی ماں سے مل کے نہیں آتا میں یہیں تیرے پاس کھڑا ہوں، میں ضامن، یہ واپس آئے گا۔ وہ شکاری حیران بھی تھا، اس نے بھنڈی کے بچے کو چھوڑ دیا اور خود کہتا ہے کہ میں حیران دیکھتا رہا کہ کیسا آدمی ہے۔ تھوڑی دیر میں امام نے شکاری کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا لے تیرا شکار آ گیا، اسے اٹھا اور جا۔ لے تیرا شکار آ گیا، اسے اٹھا اور جا۔ یہ کہہ کر امام جانے لگے۔ جیسے ہی امام جانے لگے شکاری نے دامن پکڑ کے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج سے یہ آزاد، میں غلام۔ تو ہم تین فضیلتوں میں برابر ہیں۔ پہلا علم، دوسری شجاعت، تیسری عبادت۔ امام فرماتے ہیں ان تین چیزوں میں ہم برابر ہیں۔ جس آیت سے ہم نے آج کی نشست کا آغاز کیا، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک، کوشش یہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ امام کا ذکر ہو رہا ہے، کچھ اللہ کے کتاب کا بھی غور ہو جائے تھوڑا سا، کیونکہ آپ کے چوتھے امام کا حکم ہے کہ صبح اور شام کم سے کم اللہ کی 10 آیتوں کو غور سے پڑھو۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اس پہ بھی غور ہو جائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورہ ملک کی پہلی آیت ہے اور سورہ ملک قرآن مجید کا 67واں سورہ ہے۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی۔ آج تک تو ہم نے یہی دیکھا تھا کہ بڑی منحوس ہوتی ہیں وہ ذاتیں جن کے ہاتھ میں بادشاہی آ جاتی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، ان کے ہاتھ میں اصل بادشاہی نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ہیں، ان کو آزمانے کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے ان کو وقتی حکومت دے دی گئی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں ایسا لیڈر نہ پہلے پیدا ہوا تھا نہ آگے پیدا ہوا ہے، بڑا شرک میں جھگڑا ہوا جملہ ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم ہر طرح کا خلق کرنا جانتے ہیں۔ تم کون ہو کہنے والے کہ ہم دوبارہ ایسا خلق نہیں کر سکتے، اس سے بہتر خلق کریں؟ تم کون ہو کہنے والے کہ اس سے بہتر نہیں آئے گا؟ کیا تمہیں اس کے خلق کرنے میں شک؟ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ برکت والا کون ہوتا ہے؟ آپ کھائیں، میں کھاؤں، ہم سب بیٹھ کے کھائیں اور کھانا سب کو پورا ہو جائے، اسے کہتے ہیں برکت۔ دیکھنے میں کم ہو لیکن سب کو پورا ہو، یہ ہوتی ہے برکت۔ انسان دنیا میں عبادت کم کرتا ہے، انسان دنیا میں توبہ کم کرتا ہے، انسان دنیا میں شکر کم کرتا ہے، لیکن برکت والی وہ ذات ہے ہم کرتے کم ہیں، وہ ہمارا اخلاص دیکھ کے بڑھا زیادہ دیتا ہے۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی سواری پر جا رہے تھے۔ حضرت سلیمان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے مہینے کا سفر صبح کرتا تھا، مہینے کا سفر شام کو کرتا تھا، اس لیے کہ ہم نے اس سے اڑنے والی سواری۔ یہ پہلے کے انسان کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن آج کے انسان کو سب سمجھ میں آئے۔ مہینے کا سفر 1 گھنٹے میں کرتا۔ ایک روز حضرت سلیمان کی سواری جا رہی تھی، نیچے ایک کسان کام کر رہا تھا، بھاری کام کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا سلیمان کی سواری جا رہی، دیکھ کے کہتا ہے واہ میرے مالک، واہ میرے مالک، تو نے بھی داؤد کے بیٹے کو کیا کیا دے دیا؟ واہ میرے مالک، تو نے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم بھی ایسی باتیں کرتے نہیں کرتے؟ واہ میرے مالک، تو نے بھی اس کو کیا کیا دے دیا؟ اور اس کے بعد دل میں کچھ حسد بھی پیدا ہوتی ہے، کچھ جلن بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے ٹیلی فون
بات بتائیے گا، آپ کے پاس علم ہے، میرے پاس علم کم ہے، حالانکہ میرے پاس جو علم ہے وہ مجھے پتا ہے، لیکن کہتے ہیں آپ کے پاس علم ہے، میرے پاس آپ سے کم علم ہے۔ اگر میں آپ سے حسد کروں تو میں دولت پہ تو نہیں کر رہا، میں آپ کی گاڑی پہ تو حسد نہیں کر رہا، میں آپ کے گھر پہ تو حسد نہیں کر رہا۔ کیا علم پر حسد کرنا یہ بھی گناہ ہے؟ میں نے کہا بالکل گناہ ہے۔ حسد اگر اتنی سی بھی ہے تو گناہ۔ کیوں؟ پہلے سمجھیے حسد ہوتی کیا ہے۔ حسد اللہ کی تقسیم پر اعتراض کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں میری بات؟ محنت میں نے کی، بھائی صبح کو اٹھے، ان کی ایک زمین تھی، میں ساری زندگی محنت کر رہا تھا، یہ سوتے رہتے تھے، یہ سوتے رہتے، ٹھیک ہے جی، میں محنت کرتا تھا، مگر یہ صبح کو اٹھے، انہوں نے دیکھا حکومت پاکستان کے لوگ ان کی زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کیسے آئے؟ کہ آپ کو نہیں پتا آپ کی زمین میں سے تو تیل نکلنے والا ہے، یہ بھی امیر ہو گئے، ان کی اولاد بھی امیر ہو گئی، ان کی اولاد بھی امیر ہو گئی، میں محنت کرتا رہ گیا، محنت میں نے کی، اللہ نے تقسیم یوں کر دیا، اب مجھے حق نہیں اس کی تقسیم پہ اعتراض کرو۔ تو حسد کسی بھی شکل میں غلط، لیکن اس نے حسد نہیں کی تھی، اس نے صرف جملہ کہا، اس نے کہا واہ مالک، تو نے بھی داؤد کے بیٹے کو کیا کیا دے دیا۔ یہ آواز حضرت سلیمان کے کان تک ہوا لے کے گئی، حضرت سلیمان نے فوراً سواری سے کہا نیچے اتر، سواری نیچے اتری، کسان کے سامنے آ کر حضرت سلیمان نے کہا کیا کہہ رہا تھا؟ ڈر گیا، ڈر گیا۔ حضرت سلیمان نے کہا میں نے سن تو لیا مگر میں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے تو اتنا کہا تھا یا اللہ تو نے داؤد کے بیٹے کو کیا کیا دے دیا۔ حضرت سلیمان نے اس کسان کا ہاتھ پکڑا، چوما اور چوم کے کہا یاد رکھ اگر تیرا اتنا سامان وہ قبول کر لے تیری ساری سلطنت سے افضل ہے۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے انگوٹھیاں نہیں دی نماز کے دوران، علی سے بہت زیادہ انگوٹھیاں لوگ دے چکے ہیں، علی کی انگوٹھی اس نے قبول کی ہے۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ کون تھا وہ؟ کون تھا جو کہتا تھا میرے فنڈ میں پیسے ڈالو میں ڈیم بنا کے جاؤں گا؟ برا نہیں مانیے گا، آج تو عظیم میرا خیال ہے آج موسم کا اثر ہے، شاید تھوڑا سا موسم کا اثر ہو گیا، لیکن بات سمجھانے کی کوشش کروں، میرے فنڈ میں ڈالو میں ڈیم بنا کے جاؤں گا، یہ کرو میں یہ کر کے جاؤں گا، یہ کرو میں یہ کر کے جاؤں گا۔ کیا اللہ نے آپ سے کبھی کہا میرے فنڈ میں یہ ڈالو میں تمہیں یہ بنا کے دوں گا؟ اللہ نے تو کہا تم توبہ کرو، پانی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تمہیں ہر کسی کے وعدے میں یقین ہے سوائے اس کے؟ بھائی میرا سوال ہے تم تباہ کیوں نہ ہو جاؤ؟ ہائے کتنی گرمی، ہائے کتنی گرمی، اس پہ بجلی چلی جائے تو ہائے ہائے ہو جاتا۔ یاد رکھنا معصوم نے کہا ہے اللہ کو وہ تکلیف پسند نہیں ہے جس میں سوائے ہائے ہائے کے کچھ نہ ہو۔ اللہ کو وہ غربت پسند نہیں ہے جس میں سوائے شکوے کے کچھ نہ ہو۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہے تو بھی دو، نہیں ہے تو بھی دو۔ اس سے ہر وقت کی شکایت کیوں؟ بالٹیوں میں رکھ رکھ کے آم کھا رہے ہو، اس کے بعد اسی کے بنائے ہوئے موسم کو گالیاں دے رہے ہو۔ خود سوچئے، ایک صاحب نے ایک زمانہ تھا، بڑے کے بچوں کو نہیں پتا ہوتا ظاہر ہے، ایک زمانہ تھا وہ کیلکولیٹر آتے تھے، مشینیں بڑی بڑی اتنی بڑی بڑی کیلکولیٹر آتے تھے،
کرتے. اب تو آپ کے موبائل کے اندر کیلکولیٹر ہے. وہ مجھے کو جلدی جلدی کیلکولیشن کرنی تھی تو میں نے ایک صاحب سے کہا ذرا آپ اپنا کیلکولیٹر دیتے ہیں. ہاں اچھا ان کا وہ ایک بٹن خراب تھا, ایک بٹن ان کا خراب تھا. میں نے بٹن دبایا, نہیں دبا, بٹن دبایا نہیں دبا. میں نے ان سے کہا کہ اللہ یہ بٹن ذرا آپ یہ سمجھائیں گے کیسے. غصے میں آ کے میرے ہاتھ سے چھین لیا. کہا ایک تو مجھ سے لے رہے ہو, اوپر سے میری چیز میں آپ نکال رہے ہو. صبح سے شام تک تم اس کی ہر چیز استعمال کرتے ہو, رات کو بیٹھ کے بڑا اس کا شکر کرنے کے اسی کی چیزوں میں آپ نکالتے ہو. چھوٹے بچوں سے میری اپیل ہے, بڑے لوگ جو زندگی گزار گئے, ہم جیسے لوگ زندگی گزارے چھوڑو, لیکن چھوٹے بچوں سے میری اپیل, جو آپ کے بچے ہیں انہیں عادت ڈلوائیں. رات کو بیٹھو, 10 منٹ بیٹھو, 15 منٹ بیٹھو, ایک کاغذ لو, ایک پینسل لو اور اس پہ لکھو آج میں نے اللہ کی خوشی کے لیے یہ کام کیا, آج میں نے اللہ کی خوشی کے لیے اسے کھانا کھلا دیا, آج میں نے اللہ کی دی ہوئی اس تکلیف پہ صبر کیا. لکھو, ہر آدمی لکھے, کسی کو نہ دکھائے, لکھے اور پھر لکھ کے بتائے کتنے نیک کام کر کے گئے ہو دنیا سے. کیونکہ معصوم نے کہہ دیا جس نے اپنے 2 دن ایک سے گزارے وہ ہلاک ہوا. تمہیں اللہ وقت پہ وقت دیا جا رہا ہے, تم ناشکری پہ ناشکری بھیجے جا رہے ہو. وہ برکت والی ذات ہے, انسان منہ سے جو برکت نہیں لے پاتا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, ہر سب کچھ کر سکتا ہے, کوئی چیز اس کے قبضہ قدرت سے دور نہیں. علامہ ناصر عباس ملتان میں ان کے پاس علی کا دشمن آ گیا, یہ آیت لے لی. کہنے لگتے ہیں آپ شیعوں کا ہوگا کیا, آپ کی بربادی نظر آئے. پانی بربادی نظر آئے کیسے؟ انہوں نے کہا یاد پڑھی آپ نے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو ہے صحیح, کسی کو کوئی شک نہیں ہے, قرآن کی آیت کو ناکام بول سکتے. ایک بات بتائیے, اگر قیامت کے دن اس نے یزید کو معاف کر دیا, آپ تو صبح شام لانتے, اگر قیامت کے دن اس نے یزید کو معاف کر دیا تو آپ جیسے لوگ جو یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ مسکرا کے علامہ ناصر عباس نے کہا یہ سن کر میں یزید پر دوہری لعنت بھیجتا ہوں. وہ اللہ جو یزید کو قتل حسین معاف کر سکتا ہے, مجھے یزید پر لعنت بھیجنا کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ یزید ملعون تے لعنت. دن رات بی بی زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیجا کرے, بی بی زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیجنا ایک لوتی گارنٹی ہے جنت میں جانے کی. اگر کوئی چیز گارنٹی ہے تو وہ فاطمہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا ہے. تو کہا گیا کہ یہ ہر چیز کے اوپر اسی نے, صرف 2 آیتوں میں بات, اسی نے موت اور زندگی کو خلق کیا. یہ بہت ضروری آیت ہے. یہ وہ آیت ہے جو مرنے کے بعد پر سورہ ملک کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ اسے حکم ہے قبرستان میں آپ جائیں, اگر قبرستان میں سورہ ملک آپ بلند آواز میں پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ جہاں تک آواز جائے گی اتنی قبروں میں راحت پیدا ہو جائے گی. یہ اس سورے کا کمال. لیکن دوستوں قرآن مردوں کی کتاب نہیں, قرآن زندوں کی کتاب. ہم ہی نے موت اور زندگی کو خلق کیا. اللہ کے پاس ہر چیز کی ترتیب, اس کے پاس کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی نہیں, ہر چیز ترتیب میں. مامون عباسی نے امام علی رضا سے پوچھا مولا ایک بات بتائیے, دن پہلے آتا ہے یا رات؟
کیا سوال ہے؟ کیا سوال ہے؟ آپ کو معلوم ہے یہ جتنے بھی ائمہ ہیں دوسرے ہمارے بھائیوں کے جو ائمہ ہیں عزت ہم سب کی کرتے لیکن یہ ہمارے اوپر حجت نہیں ہے. جتنا علم ان کے پاس ہے جتنا علم امام ابن حنبل کے پاس ہے احمد ابن حنبل کے پاس ہم 12 جنم بھی لے لینا ہے ہمارے پاس نہیں آ سکتے. کیونکہ پہلی چیز جو فائدہ ان کے پاس ہے کہ اس زمانے سے قریب ہے ہم اس زمانے سے دور ہے. پہلا فائدہ تو یہی ہو اتنا علم ان کے پاس. لیکن 50 سال کیا 100 سال کیا 500 سال کی اگر کوئی علم حاصل کرے تو اس سوال کا جواب کیسے دے گا کہ دن پہلے آتا ہے یا رات؟ محمد والے امام نے کہا دن پہلے آتا رات بعد میں آتا. حالانکہ ہر معاشرہ یہی سمجھتا ہے ہر قوم یہی سمجھتی ہے. شاعر لوگ بھی کہتے ہیں ہر رات کے بعد ایک دن ہے. امام نے کہا نہیں دن پہلے رات بعد میں. کہا مولا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا تو نے سورہ یاسین نہیں پڑھا اور رات کی کیا مجال کہ دن سے پہلے آ جائے. قرآن اس سے پوچھو جس کے گھر میں قرآن آیا. اسی نے موت اور زندگی کو خلق کیا. موت پہلے ہے زندگی بعد. یعنی اس پوری کائنات میں ابھی تک حالانکہ ہمارے عقیدے کے مطابق کچھ اور ہے لیکن اس پوری کائنات وہ واحد جگہ جہاں زندگی ہے وہ یہ دنیا ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیں مریخ پہ زندگی نہیں ہے. اس سے آگے چلے جائیں زندگی نہیں ہے. سورج پہ زندگی نہیں. واحد جہان واحد سیارہ واحد دنیا جہاں زندگی ہے وہ یہ دنیا. اور اس دنیا میں کوئی چیز یقینی نہیں ہے سوائے موت کے. آپ سمجھیں بات کو؟ اس دنیا میں اگر کہا جائے کون سی چیز یقینی ہے کوئی چیز یقینی نہیں. صرف ایک چیز یقینی ہے موت آ کے رہے. اور انسان کی بدقسمتی دیکھیے جو یقینی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور جس سے بچ سکتا ہے اس کا اس کو خیال نہیں ہے. جہنم سے بچ سکتا ہے اس کا خیال نہیں ہے. جہنم میں اللہ فرماتا ہے اسی قرآن میں لکھا ہے کہ جہنم میں جب ظالموں کو عذاب دیا جائے گا سنیے ظالموں کو جب عذاب دیا جائے گا تو وہ عذاب دینے والوں کو کبھی بلائیں گے ادھر آئیے ذرا ادھر آپ سے بات ہو سکتا ہے پولیس پکڑتی ہے ذرا آپ سے الگ سے بات ہو سکتا ہے تو وہ بلائیں گے ذرا آپ سے الگ سے بات ہو سکتا ہے. جی فرمائیے ہمیں کسی ترکیب سے موت آ سکتی ہے؟ قرآن میں لکھا ہے ظالم کو جب عذاب دیا جائے گا اور تھوڑی سی اس پہ کی بات ہو ظالم کو جب عذاب دیا جائے گا تو اس عذاب آپ کو معلوم ہے ظالم کو جو عذاب دیا جائے گا اس پر اللہ نے کوئی بات نہیں کی ہے. جتنے لوگ رشوت لینا چاہتے ہیں لیں. جتنے لوگ بیواؤں یتیموں کی فائلیں دبانا چاہتے ہیں دبائیں شوق سے. اس منبر کا مقصد کسی سے کچھ منوانا نہیں. منوانے کے لیے اللہ نے صرف ایک رکھا ہے وہ آئے گا پردے میں سے. میں آپ سے پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی پر یہ ذمہ داری نہیں لگائی تھی کہ تم منوا دے. اگر یہ ذمہ داری لگائی ہوتی تو ابراہیم کو سزا ملنی تھی کیونکہ ابراہیم ایک آدمی سے بھی نہیں منوا سکا. لیکن اللہ نے کہا ابراہیم تو اپنی ذات میں قوم ہے. پتہ چلا قوم تعداد سے نہیں کردار سے بنتی. ابراہیم تو اپنی ذات میں قوم. تو اللہ نے کسی سے نہیں کہا کہ منواؤ. نہیں اس ممبر کا مقصد منوانا نہیں ہے. ہاں اس ممبر کا مقصد بتانا ہے. تجھے جو ظلم کرنا ہے کر. ہم تجھے یہ بتاتے رہیں گے کہ راستہ جاتا کدھر.
کیونکہ یہ اللہ نے بتایا. اور اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ظالم کو یہ عذاب ہوگا، نہیں، اللہ نے کہا ظالموں سے، ظالموں تمہیں کیا پتا میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. یہ گلی کا گنڈا کڑی نہیں دے رہا ہے. کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ جب میں کہوں اس نے دیکھا تو آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، آپ کو پتا ہے کیسے دیکھا. جو عذاب اللہ کا ظالم کو دیا جائے گا اس کے برابر کی کوئی شے دنیا میں ہے ہی نہیں جس کو دیکھ کر آپ سمجھ سکیں کہ کیا عذاب دیا جائے گا. اس کا واحد ذکر دعائے قبیل میں امیر المومنین نے کیا، ایک جگہ بس، کہ ظالم کو کیا عذاب دیا جائے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں اے اللہ تیرا عذاب وہ ہے اگر آسمان پہ پڑے تو آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائے. میں فاتح خیبر ضرور ہوں لیکن میری باریک ہڈیاں اور نازک جلد میں رحم کر. اور آپ کو اگر اندازہ ہو گیا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں. دعائے قبیل، اللہ رحمان، اللہ رحمان، رحمان کا مطلب معلوم ہے آپ کو کیا؟ وہ جو دروازہ کھٹکھٹائے، وہ جو دروازے پہ جائے، نہ دوست دیکھے نہ دشمن دیکھے. آپ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، جو بڑا مہربان، نہایت رحمان، نہیں بڑا مہربان وغیرہ کچھ یہ اس کا ترجمہ نہیں. رحمان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، رحمان کہتے کس کو؟ وہ جو دروازے پہ جائے، دروازہ کھٹکھٹائے، یہ نہ دیکھے اندر سے دوست نکل رہا ہے یا دشمن، اور کہے میری رحمت ہے، میرا رحم ہے، لے جا، اسے کہتے ہیں رحمان. رحمان کی توہین ہے. وہ فرعون سے کہے تو کھڑا ہو جا، میں پہلے موسیٰ کو دوں گا پھر تو یہ دوں گا، نہیں، جیسے موسیٰ کو دوں گا ایسے فرعون کو دوں گا، جیسے ابراہیم کو دوں گا ایسے نمرود کو دوں گا. میں دیکھتا ہوں کبھی آتے جاتے میں دیکھتا ہوں لوگ کس طرح چھپا کے اور سیلانی کے باہر لائن میں کھڑے انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں ناشتہ مل جائے، ہمیں 2 روٹیاں مل جائیں. یہ مت کرو، یہ اس کی توہین، یہ اس کی رحمانیت کی توہین ہے. اس نے کبھی فرعون سے نہیں کہا تو کھڑا ہو جا لائن میں تجھے تھوڑی دیر میں دیتا ہوں، جیسے موسیٰ کو دے رہا ہے ایسے فرعون کو دے رہا ہے. رحمان، نہ دوست دیکھے نہ دشمن، اس کی رحمت سب کے لیے. اور آپ کو پتا ہے رحمان کا ضد کیا ہے؟ رحمان کا الٹ کیا ہے؟ رحمان کا الٹ وہ ہے جو نہ یہ دیکھے کہ دوست ہے یا دشمن ہے، آتے جاتے ہر کسی سے کہے مجھے تھوڑی سی رحم کی بھیک دے جا. عربی میں اس کو کہتے ہیں مرحوم. رحمان کی ضد ہے مرحوم. مرحوم نہ یہ دیکھتا ہے کہ دوست ہے یا دشمن ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے فاتحہ پڑھ جا تاکہ میرا کوئی بھلا ہو. اس حشر میں ہر انسان کو پہنچنا. تو فرشتوں سے کہیں گے وہ کسی ترکیب سے ہمیں موت نہیں آ سکتی، تو فرشتے حیران ہو کے کہیں گے جس زندگی میں اس کو موت آنی تھی وہاں اس کو موت یاد ہی نہیں، اب تو موت نہیں تجھے آ سکتی. اسی نے موت اور زندگی کو خلق کیا، اسی نے موت اور زندگی کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے. یا اللہ تجھے پتا نہیں تھا ہم میں کون اچھا ہے کون برا، تو ویسے ہی ہمیں ڈال دیتا. دیکھیے شریعت کا ایک اصول یاد رکھیں، اللہ نے ایک شریعت کا اصول میرے اور آپ کے اوپر ڈالا ہے. درود پڑھیے محمد وعلیہ اکثر ہم کہتے ہیں میری یہ چیز چلی گئی، اس نے چرائی ہوگی. یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے شریعت کا ایک اصول ہمارے اوپر رکھا ہے. کیا اصول ہے؟ غلاظت کو دور کرنے کا حکم اس وقت تک ہے ہی نہیں جب تک غلاظت خود اپنے آپ کو ظاہر نہ کر دے. میں پھر دوہرا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے.
غلاظت کو دور کرنے کا حکم صرف اس وقت ہے جب غلاظت خود اپنے آپ کو ظاہر کر دے. خون غلیظ ہے، خون ناپاک ہے. اب آپ مجھ سے کہیں کہ اللہ آپ اتنا سارا خون لے کے منبر رسول پہ بیٹھ گئے. میں نے کہا جی خون نے ابھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا ہے، جب ظاہر کرے گا میں اسے بھی دور کر دوں گا، یہاں سے بھی دور ہو جاؤں گا. غلاظت کو دور کرنے کا حکم صرف اب اس نے ہمارے لیے یہ قانون بنایا. دیکھو کبھی غلاظت کو اس وقت تک دور نہیں کرنا جب تک وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے. یہی اصول اس نے اپنے لیے بنایا. اسے اچھی طرح پتا تھا ہم نے برا کون ہے، ہم نے اچھا کون ہے، لیکن اس نے موت اور زندگی کو خلق کر کے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہمیں آزمائے اور ہم ثابت کریں کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں. یہ اس کا عدل ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے، یہ اس کا کمال ہے. وہ واقعی ایسے ہی امیر المومنین نہیں کہا تھا میں تیرے سامنے سجدہ اس لیے نہیں کرتا کہ تجھ سے ڈرتا ہوں، تیرے سامنے سجدہ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ تو سجدے کے لائق ہے. بس عزیزو، جس خاندان سے ہم نے یہ تہذیب سیکھی، جس خاندان سے ہم نے لوگوں سے حسد نہ کرنا سیکھا، اس خاندان کو حسد نے تباہ کر دیا، اس خاندان کو حسد نے اجاڑ کے رکھا. آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے تو ہمارے تکلیفوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ عید ان کی ہوتی ہے جن کے گھر ہرے بھرے ہوں، عید ان کے لیے ہوتی ہے جن کی گودیاں آباد ہوں. رباب سے پوچھو وہ کس طرح سے عید مناتے. آپ کو معلوم ہے ایک دشمن علی تھا، وہ زائرین کو روکتا تھا اور روک کر اللہ جب انسان زیارت پہ جا رہا ہے، امام حسین کی زیارت پہ جا رہا ہے تو اس کا دل لبریز، وہ زائرین کو روکتا تھا اور زائرین کو روک کر ان کے سامنے امام حسین کو گالیاں دیتا. یہ اس نے اپنا وتیرہ بنا رکھا تھا پوری سی. ایک روز ایک زائر سن کر، اس کی باتیں سن کر ذریعہ امام حسین کا گیا اور وہاں جا کے اس نے اس شخص کو بددعا دی. کہا مولا یہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، ہمیں دیتا بات اور تھی، ہم برداشت کریں، آپ کو دیتا ہے ہمارے دل کٹ جاتے، آپ کو یہ گالیاں دیتا ہے ہمارے دل کٹ جاتے ہیں، آپ اسے برباد کریں، آپ اسے تباہ کریں. یہ بددعا دینے کے بعد وہ گھر آیا اور گھر آ کے سو گیا. سویا تو امام اس کو خواب میں نظر آیا اور امام نے کہا کاش آپ اس بات کو محسوس کریں. امام نے کہا تیری درخواست ہم تک پہنچ گئی لیکن ہم اس پر کوئی بھی مصیبت ڈھا نہیں سکتے، ہم اس سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتے، ہم اس سے بدلہ نہیں لے سکتے. کہا مولا کیوں آپ اس سے بدلہ نہیں لے سکتے؟ آپ جملہ سنیے امام حسین کا. امام کہتے ہیں اس لیے کہ ہم اس کے مقروض ہو، ہم اس کے مقروض ہیں. کہا مولا آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، جب آپ کی شہادت ہوئی تھی تو یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا، آپ اس کے مقروض کیسے ہو؟ کہنے کے واقعہ یہ ہوا کہ ایک روز یہ فرات کے پاس پانی پینے کے لیے آیا اور پانی پینے کے بعد اس کی نظر فرات کے دریا پر پڑی اور دریا پہ جب اس کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کتنا بڑا دریا ہے اور دریا کو دیکھ کر یہ سوچنے لگا کہ اے شمر تیرے پاس اتنا بڑا دریا تھا، تیرے پاس اتنا بڑا دریا تھا، اگر اس دریا میں سے ایک قطرہ تو علی اصغر کو دے دیتا تو تیرا کیا بگڑ گیا؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں میں ایک آنسو آ گیا. کہا میرے زائر سن، میں اس ایک آنسو کا مقروض قیامت رکھ رہا ہوں، میں اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتا. میں اس کے ایک آنسو کا پتہ نہیں اس خاندان سے لوگوں کو کتنی دشمنی تھی. امام حسن کو جو زہر دیا گیا یعنی اس میں کچھ زہر بچ گیا تھا جو امام محمد تقی کو بھی اسی طرح سے زہر دیا گیا اور زہر دیا بھی اپنی بیوی نے.
بیوی کا نام ام الفضل ہے. دنیا میں ایسی بھی بدبخت بیویاں ہوتی ہیں اپنے ہی شوہروں کو زہر دیتے ہیں. اور زہر جب ملا امام کو تو امام نے 2 سوال اس سے کیے. بیوی تو تھی، اس کا فرض تھا. 2 سوال امام نے کیے. پہلا سوال امام نے کیا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے ہر امام نے اپنے قابل سے، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اور دوسرا سوال وہ جو ہر امام کا مسئلہ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے ہر امام کو حالت پیاس میں مارا گیا ہے. کیونکہ جب زہر دیا جاتا ہے، آپ کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں، جس کو زہر مل جاتا ہے اس کی 2 خواہشیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ مجھے تڑپنے کے لیے تھوڑی سی جگہ مل جائے، اور دوسرا یہ کہ مجھے پینے کے لیے تھوڑا سا پانی مل جائے. کیونکہ جسے زہر ملتا ہے اسے پیاس بہت زیادہ. کہا تو پانی لا کے دے دے، ایک کٹورے میں تو پانی لا کے دے دے. ایک کٹورے میں پانی لا کے، یہ ظالم عورت گئی ہے کٹورے میں پانی لے کے آئی ہے، اللہ اس پہ لعنت کرے، یہ پانی لے کے آئی ہے، اس نے ایک گھونٹ خود پیا، باقی پیالہ زمین پہ امام کے سامنے گر رکھا. اسی عالم میں امام کو غش آ گیا. اسی عالم میں امام کو غش آ گیا. امام کو غش آیا تو خواب میں عالم غشی میں امام حسین کو دیکھا. امام حسین کو دیکھا. کہا دادا حسین آپ آ گئے؟ کہا ہاں بیٹے میں آ گیا. کہا دادا حسین آپ کو معلوم ہے میں بڑا بدقسمت ہوں. کہا کیوں؟ تم کیوں بدقسمت ہو؟ امام تقی امام حسین سے کہہ رہے ہیں دادا میں بڑا بدقسمت ہوں. کہا کیوں؟ کیا تکلیف ہے؟ کیوں بدقسمت ہو؟ کہا دادا جب آپ شہید ہو رہے تھے ٹھیک ہے آپ مظلوم تھے، لیکن آپ کی بیٹی تو آپ کے پاس تھی. لیکن آپ کی بیٹی تو، میری بیٹی تو مدینے میں، تو آپ کو معلوم ہے امام حسین نے کیا جواب دیا؟ کہا تقی میری بیٹی میرے پاس تھی ضرور، لیکن جس حال میں میری بیٹی تھی وہ حال کوئی باپ اپنی بیٹی بنا دے. وہ حال، اس حال میں کوئی باپ اپنی بیٹی کو نہ دیکھے. آپ کو معلوم ہے امام تقی علیہ السلام پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. 2 بادشاہوں کا دور ہے، دونوں بادشاہوں نے، متصل نے بھی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، لیکن ہر حال میں صبر کیا. ہر حال میں صبر کیا. بس ایک موقع ایسا تھا جس کو یاد کر کے امام تقی علیہ السلام منہ پیٹ کے روتے. کہتے تھے میرے اوپر اس سے برا وقت نہیں گزرا، اب آپ پہنچ سکے تو پہنچے. کہا میرے اوپر مولا آپ کیوں روتے ہیں؟ غلام نے پوچھا مولا آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو صابر باپ کے صابر بیٹے ہیں، صابر دادا کے صابر پوتے ہیں، آپ علی کی اولاد ہیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ منہ پہ ہاتھ مار کے رونے کا کیا مقصد ہے؟ کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ ایک دن اس بادشاہ نے، معتصم باللہ اس کا نام، ایک دن اس نے مجھے اپنے دربار میں بلایا. اگر یہ دربار میں بلا کے میری بے عزتی کرتا، اگر یہ دربار میں بلا کے میرے اوپر چیختا، گستاخی کرتا، میں صبر کر جاتا. لیکن ایک دن اس نے مجھے دربار میں بلایا. اس دن ایک آدمی ڈھول بجا رہا تھا، 10 عورتیں گا رہی تھیں، 100 آدمی شراب پی رہا تھا. کتنا کیا کہا امام نے؟ 100 آدمی شراب پی رہا تھا، 10 عورتیں گا رہی تھیں، ایک آدمی ڈھول بجا رہا تھا. میں کہوں میں مولا ایک آدمی ڈھول بجا رہا تھا، عورتیں گا رہی تھیں، جیسا بھی ماحول تھا آپ تھے تو مرد. اس دربار میں تو آ کے دیکھیے جہاں ایک آدمی نہیں 1,00,000 آدمی ڈھول بجا رہا تھا. 1,00,000 آدمی ڈھول بجا رہا تھا، اور دربار کا ماحول اتنا خراب تھا کہ گانے والیاں کہہ رہی تھی اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں، تو علی کی بیٹیوں کو ہمارے گھر کے سامنے سے بلا. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. یا رب رسول پاک کے، آپ آمین کہیے گا، یا رب رسول پاک کے کل گھر کا انتقام ہو. رکتے تھے جہاں رسول خود، اس در کا انتقام ہو. یا رب امام عصر کے سر پہ ولایت کا تاج ہو، شاہی نبی کی آل کی ایک پل میں ہو اور عرب ہو.
मातम में हो सकता है।